ناظرین السلام علیکم، زیر بحث میں خوش آمدید۔ آج ہی یہ تازہ انکشاف ہوا ہے جس کا زرداری صاحب نے خود یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ان کے روحانی باپ ہیں۔ اس دعوے کی حقیقت کا فیصلہ تو پیپلز پارٹی والے خود کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی زرداری صاحب نے اپنی الیکشن کیمپین کا ایک قسم کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ پنجاب میں آئندہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، وہ پنجاب میں بیٹھیں گے۔ پہلے بھی کئی دفعہ وہ کہہ چکے ہیں لیکن بیٹھے نہیں، اب کہتے ہیں بیٹھیں گے۔ تیسرے انہوں نے ایک بات جو ہے دوبارہ کہی ہے کہ اگر ان کی مرضی نہ ہوتی تو شہباز شریف صاحب کی کیا حکومت نہ بنتی۔ تو یہ جو سیاسی ماحول ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہی ہے کہ عدلیہ اور حکومت میں جو محاذ آئی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، بلکہ اس میں کمی کا کوئی نظر نہیں آ رہے آثار۔ اس کے باوجود کہ جو پچھلی ہیئرنگ ہوئی ہے اس کے ذریعے این آر او کی، اس میں نئے وزیر اعظم راجہ صاحب کو 2 ہفتے کی مہلت تو مل گئی ہے، لیکن یہ کتنی دیر تک رہے گی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی جو ججز حضرات جن کی پہلے جو باتیں تھیں یا جو وہ نظر آتے تھے اپنے فیصلوں کے ذریعے، آج کل ٹیلی ویژن پہ جو ٹکرز چلتے ہیں یا ان کے ریمارکس چلتے ہیں اس سے پتہ لگتا ہے۔ تو جہاں تک توہین عدالت کیس کا تعلق ہے، وہ تو لگتا ہے کہ جیسے کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا جو قانون ہے یہ عدلیہ کے اسلحہ خانے میں ایک اسلحہ ہے ان کے لیے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ جو توہین عدالت کا کیس جو ہے اور جو اس کے بعد میں جو یعنی جو قانون ہے اس کی لگتا نہیں ہے کہ وہ عدلیہ کی اسکروٹنی سے بچ سکے گا اور اپنی اصلی حالت میں اس کو الٹرا وائرس یا آئین کے خلاف قرار نہیں دیں گے۔ لیکن اس سے زیادہ جو دلچسپ بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کے ریمارکس کے روشنی میں اور خاص طور پر جسٹس جواد خواجہ کی، لگتا ہے کہ ایک اور چیز جو ہے وہ سیٹل ہونے کا نام نہیں رہی کہ کون بالادست ہے، پارلیمنٹ یا عدلیہ۔ اب جسٹس جواد خواجہ نے کہا ہے کہ یہ عوام کے خادم ہیں جو عوامی نمائندے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ یہ اپوزیشن جو ہے اس نے اپنا فرض نہیں ادا کیا، یہ واک آؤٹ کر گئی اور کافی پیتی رہی اور یہ قانون پاس ہو گیا۔ تو ایک قسم کا اگرچہ چودھری نثار صاحب نے اس کا جواب دیا ہے، ایک قسم کی جو یہ جو ہے کہ عوامی نمائندے تو جو خادم ہیں عوام کے، لیکن جیسے کہ ججز کسی کے سامنے جواب دے نہیں ہیں۔ تو اس موضوع پہ بھی آج بات ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ کو معلوم ہوگا کہ گول میز کانفرنس کا ایک بیلون چھوڑ دیا گیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما ہر سیاسی جماعت سے رابطہ کر رہے ہیں، زرداری صاحب بھی اس کی حمایت کرتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائیں گے عید کے بعد۔ تو یہ ساری جو کھچڑی ہے یہ کس لیے پک رہی ہے؟ یہ ایم کیو ایم اپنے طور پہ لگی ہوئی ہے یا کوئی اس کے پیچھے کوئی وائڈر ایجنڈا ہے؟ بعض جو کانسپریسی تھیورسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ انتخابات یہ 1 سال کے لیے ملتوی کرنے کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ سازش کامیاب بھی ہو سکتی ہے نہیں، اور آئین کے مطابق تو ایسا کرنے کے لیے ایمرجنسی لگانی پڑتی ہے۔ اور آیا یہ حکومت جو ہے اس میں اتنی جان ہے کہ یہ 1 سال جو ہے اور پوری یونائٹڈ اپوزیشن جس میں بعض کولیشن پارٹنرز بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کو ہٹا پائے گی؟ تو یہ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ لوڈ شیڈنگ جو ہے اپنے عروج پر ہے۔ اس وقت جو دعوے تھے کہ رمضان میں نہیں ہوگی وہ نقش پر آپ ثابت ہوئے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب بھی کہتے ہیں کہ جی جو خود پہلے راجہ رینٹل کے نام سے مشہور تھے کہ انہوں نے یہ آتے ہی کہا تھا کہ یہ لوڈ شیڈنگ وہ ختم کریں گے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے۔ تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ کس منہ سے انتخابات یا انتخابی سیاست کی طرف یا عوام کو فیس کرے گی۔ ان تمام موضوعات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ظفر علی شاہ، پی ایم ایل این کے مدار المہام ہیں، اور ہمیں جوائن کریں گے فواد چودھری صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر ہیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نظامی صاحب۔ شاہ صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو آج زرداری صاحب نے بھی کہا یہ کہ جی پنجاب میں شہباز شریف صاحب کی جو حکومت ہے ان کی مرہون منت ہے اور آئندہ پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کی حکومت ہوگی، یہ کس بنیاد پہ وہ اس قسم کا دعویٰ کر رہے ہیں؟
زرداری صاحب اس قسم کے دعوے نہ کریں تو ان کو بادشاہ کون کہے، بادشاہ تو ہیں وہ، تو اسی لیے اور پھر باتیں بھی بادشاہوں کو بادشاہوں والی کرنی پڑتی ہیں کہ پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ان کی منت ہے۔ اگر وہ کل یہ کہیں جی کہ صدر اوباما کو صدر بنانے میں بھی میرا ہاتھ ہے اور صدر مرسی کو کیرا میں بھی میرا صدر بنانے میں ہاتھ ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں جناب زرداری صاحب کا؟ ان کو یہ اپنی جو سینٹر میں ان کی حکومت ہے، جو کہ روز روشن کی طرح واضح ہے ہر آدمی کو، کہ وہاں پر ان کی تعداد جو ہے وہ 122 کی ہے، اور 122 کے باوجود وہ دائیں بائیں سے جو اتحاد ہے ان کا، تو وہ اتحادیوں کے سر پر پچھلے 4.5 سال سے حکومت کر رہے ہیں۔ جو جس شخص یا جس جماعت کی اپنی میجارٹی موجود نہ ہو تو وہ دوسروں کو یہ کہتا ہے کہ میں نے وہاں پر میری پر انہیں منت ہے، تو بہرحال میں اس پر کیا کومنٹس کر سکتا ہوں۔ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ آئندہ وہ حکومت بنائیں گے ان کی، یقیناً اگر وہ پاکستان کے عوام اور پنجاب کے عوام ان کو ووٹ یا ان کی جماعت کو ووٹ دیتے ہیں تو بھلے وہ بنائیں، یہ تو آنے والے میدان بتائے گا نا جی۔ الیکشن تو اناؤنس کریں پہلے صدر صاحب الیکشن اناؤنس کریں، اور پھر بالکل میں اس سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے کہ جو جماعت بشمول ان کی جماعت کے جو میدان مارے گی پنجاب کا وہ حکومت بنائے گی۔ فواد چودھری صاحب خوش آمدید۔ میں یہ ظفر علی شاہ صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ جی زرداری صاحب نے کہا ہم پنجاب میں حکومت بنائیں گے، کوئی گراؤنڈ ریئلٹیز تو ایسی نظر نہیں آتی واقعی، یہ کس بیسس پہ اتنا آپٹیمزم کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ وہ آپ بتائیں، اگرچہ آپ بھی نئے مشیر بنے وزیر اعظم تھے۔ عارف صاحب بات یہ ہے کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ اگر آپ دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے بات کی ہے، پنجاب میں جو اکثریت ہے وہ نون لیگ کو حاصل نہیں ہے۔ وہاں پر جب یہ جو ایوان میں سیٹیں جیتی تھیں تو تقریباً 110 سیٹیں پیپلز پارٹی نے جیتی ہیں، 80 سیٹیں جو ہیں وہ مسلم لیگ قائد اعظم کے پاس تھی، یہ ملا کے تقریباً 194-95 بنتے تھے، اور 30 لوگ جو تھے وہ آزاد تھے۔ پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت یہ کیا پیپلز پارٹی نے کہ آزاد لوگوں کو پیپلز پارٹی میں شامل کرنے کی کوئی ترغیب نہیں دی، اور وہ 30 لوگ جو تھے وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد جو سی او ڈی میں طے یہ ہوا تھا کہ کسی ایک پارٹی کے ٹکٹ سلیکٹ ہونے والوں کو مجبور نہیں کیا جائے گا ادھر آنے کے لیے، لیکن مسلم لیگ نون نے وہاں پر 45 جو مسلم لیگ کاف کے لوگ تھے ان کو ان کی لائلٹیز چینج کرائیں اور ان کو شامل کرایا، اور اس طرح سے یہ حکومت پنجاب میں بنی جو مسلم لیگ نہیں، لیکن آپ نے بعد میں کوشش تو کی نا، فواد صاحب کا کلامی معاف، آپ نے کوشش تو کی نا شہباز شریف کی جگہ نیا وزیر اعلیٰ لانے کی، سلمان تاثیر صاحب بیٹھے رہے یہاں گورنر راج لگا، لیکن آپ کی دال تو گلی نہیں۔ وہ پتہ ہے آپ سے زیادہ تو یہ کیسے کہتے ہیں آپ کے مرضی سے رول میں نہیں، وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کیا حالات تھے، کتنی خواہش تھی پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی کی یہ کرنے کی، کتنی خواہش تھی پریزیڈنٹ آصف زرداری کی، اس طرح کی کوشش کبھی بھی نہیں کی گئی، اور وجہ تھی اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ تھا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ اگر ہم اس وقت اتنا پش کر دیتے، ایک دوسرے کو اتنا پیچھے کر دیتے تو پھر ایک 4 سال حکومت نہیں چل سکتی تھی، پھر ایک کنفرنٹیشن بہت زیادہ بڑھ جاتی، اسی لیے پریزیڈنٹ صاحب نے موقع دیا۔ اب آ کر کے جب آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو بات ہے اس میں کیسے ہے، دیکھیں پنجاب میں جو صحیح ہے وفاقی حکومت کی جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو میں تسلیم کرتا ہوں، بڑا برا حال ہے، اور اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ ڈیلیوری جتنی اچھی ہونی چاہیے نہیں ہو رہی ہے، بڑے مسائل ہیں، لیکن پنجاب حکومت نے تو جو پنجاب میں کیا ہے، جس طرح شہباز شریف صاحب نے پنجاب حکومت کے پیسے ویسٹ کیے ہیں، یعنی 32 ارب روپے کا وہ ریپڈ ٹرانسپورٹ سسٹم لا رہے ہیں جو 10 کروڑ روپے کی ایک بس پڑے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں لیپ ٹاپ سکیم 7 ارب روپیہ انہوں نے بالکل جھونک دیا، 20 ارب روپیہ اس سے پہلے سستی روٹی میں جھونک دیا۔ تو پنجاب میں جو گورننس کے حالات ہیں وہ اتنے اچھا، اور دوسری طرف میں آپ کو ساؤتھ پنجاب کی جو اگر آپ دیکھیں اس وقت لاہور کا پر کیپٹا جو بجٹ سپینڈنگ ہے وہ 40% تو ٹوٹل بجٹ ترقیاتی بجٹ لگی لاہور رائیونڈ روڈ کے اوپر رہا ہے، اور باقی راجن پور جو ہے وہاں 500 روپیہ ہے۔ ہاں تو اس تفصیل میں بعد میں جائیں گے، ذرا شاہ صاحب سے یہ پوچھتے ہیں یہ کہ ایک طرف تو یہ بات ہے جو کہہ رہے ہیں فواد صاحب، دوسری طرف یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ آپ کے حکومت کے ساتھ حکومتی پارٹی کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں جن میں یہ ڈیل ہو رہی ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کون سی ہوگی، کون لوگ ہوں گے، کب الیکشن ہوں گے، تو شاہ صاحب یہ کہاں تک کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں کوئی لگا نہیں کھاتی ایک دوسرے سے؟ اس میں نظامی صاحب ایک مذاکرات تو وہ ہوتے ہیں کہ جو ایک ایسے مذاکرات کہ پارٹیاں اپنے طور پر ایٹ لبرٹی ہوتی ہیں، کبھی
پردے کے پیچھے کبھی پردے کے سامنے. یہ وہ مذاکرات ابھی تک تو خیر مجھے علم ہی نہیں ہے کہ کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہونے ہیں جو جس کا ذکر آپ نے کیا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے بارے میں, اٹ از ریکوائرمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ تو کانسٹیٹیوشن میں نے سنا ہے اسحاق ڈار صاحب اور خورشید شاہ صاحب بات کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اور خورشید شاہ صاحب جو ایک دوسرے کے ساتھ یہ تو ہوگی نا جی, کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی کہ لیڈر آف دی ہاؤس, لیڈر آف دی اپوزیشن یا جو حکومتی جماعت ہے یا اپوزیشن کی جماعت ہے وہ آپس میں مل کے پھر کمیٹی ہوگی پارلیمانی, وہ نام طے کریں گے. پھر بھی طے نہ ہوا تو جاتے جاتے جا کر بات رکے گی چیف الیکشن کمشنر صاحب کے پاس. تو یہ تو کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے. باقی ان کے ساتھ کوئی مذاکرات ہمارے کیا, ہم ایک دوسرے کے حریف جماعتیں ہیں, ان کا اپنا ایجنڈا, ان کا اپنا پروگرام, ہمارا اپنا ایجنڈا, ہمارا اپنا پروگرام. تو وہ ایسی کوئی اور اس قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے کہ کوئی بدر بانڈ ہو رہی ہے یا کوئی خفیہ مذاکرات ہو رہے ہیں یا شاہ صاحب. لیکن چلیں یہ تو آپ نے کلیئر کر دیا. یہ ایک اور بات جو چل پڑی ہے, نیب کے کیسز کھل گئے میاں برادران کے خلاف, وہ پیش ہی نہیں ہوئے. اب 6 اگست کو دوبارہ تاریخ پڑی ہے. تو یہ کیسز جو ہیں جب آپ باقیوں کا احتساب کہتے ہیں تو خود بھی آپ کو فیس کرنا چاہیے, آپ یا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ انتقامی کارروائی ہے اس لیے نہیں پیش ہوئے؟ نظامی صاحب کب ہم نے کہا کہ ہم نے فیس نہیں کریں گے؟ یہ تو جنرل مشرف صاحب کا بنایا ہوا مسودہ اور امرت دھارا ہے, اور جنرل مشرف صاحب اس کو استعمال نہیں کر سکے. ان کے مشیروں نے ان کو یہ استعمال نہیں کرنے دیا کہ اس میں کوئی طاقت یا کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے کہ, لیکن اور وہ نہیں, مشرف صاحب تو چلے گئے, آپ آج کی بات کریں نا. نہیں, میں یہی عرض کر رہا ہوں, نہیں وہ تو چلے گئے, ریفرنس تو چھوڑ گئے. اور آج ریفرنس جو ہے 11-12 سال کے بعد جو یاد آ رہا ہے موجودہ حکومت کو, جو کہ بالکل کلیئر کٹ ایک وکٹمائزیشن ہے. تو باقی آپ نے جو کہا ہے جی کہ آپ فیس کریں, تو کب ہم نے کہا کہ ہم فیس نہیں کریں گے؟ فیس تو ہم کریں گے. کیوں فواد صاحب آپ بتائیے, یہ فواد صاحب یہ کیرٹ اینڈ سٹک کی کیا پالیسی چل رہی ہے؟ ایک طرح مذاکرات کر رہے ہیں, دوسروں انتقامی کارروائیاں کر رہے ہیں, تو یہ کیا ہے یہ سیاست؟ ابھی تک تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ پہلے تو میں آپ کو مذاکرات کی جو بات ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل مذاکرات ہوئے ہیں اسحاق ڈار صاحب کے, خورشید شاہ صاحب کے, اور الیکشن کمشنر جو بنے ہیں وہ انہی مذاکرات کا نتیجہ ہیں. اور یہ بالکل شاہ صاحب نے کہا, بالکل صحیح کہا, یہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل ذمہ داری ہے اپوزیشن کی اور گورنمنٹ کی کہ وہ مذاکرات کرے. اور جہاں تک کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا بننے کا تعلق ہے, آئندہ انتخابات کا تعلق ہے, بالکل اس کے لیے بھی مذاکرات ہوں گے. اور 20ویں آئینی ترمیم کے تحت وہ بھی مینڈیٹری ہے اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان کے آفیشیل مذاکرات جو ہیں وہ ہونے چاہیے. ان آفیشیل مذاکرات تو ظاہر ہے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں, چلتے رہتی ہیں, نام بھی ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں, ابھی آفیشیل نہیں ہوئے, آفیشیل بھی ہوں گے انشاءاللہ جلدی.